اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو نماز کی روح کو سمجھتی تھیں. ہم نماز کی روح کو نہیں سمجھ رہے. ذرا یہ بتائیے نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح ہے خشوع. ہاں، خشوع کا معنی ہے اطاعت اور جھکنا. یوں سمجھ لیجئے یہ نماز کا مغز ہے. یہ اگر نہ ہو تو ایسے ہے جیسے کسی کی آنکھیں ہوں لیکن بصارت نہ ہو، کان ہو مگر وہ سن نہ سکتا. تو نماز ہو اور خشوع نہ ہو تو سمجھے نماز ہے ہی نہیں، یعنی دل ہے دھڑکن نہیں. دھڑکن نہیں. تو نماز میں خشوع از حد ضروری ہے. اس کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ بھی ہے اور دل کے ساتھ بھی ہے. جسم کے ساتھ خشوع کا تعلق یہ ہے کہ آپ تمام آداب کو اور نماز کے احکام کو پیش نظر رکھ کر ان کے مطابق ارکان صلاۃ ادا کریں. اور دل کا خشوع یہ ہے کہ آپ کا دل شوق الہی سے تڑپ رہا ہو، آپ کا دل اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی سے سرشار ہو، اور آپ اس کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہیں تو آپ اپنے دل میں اس کے نعمتوں پر شکر کے جذبات سے لبریز ہو. سبحان اللہ. دل کا خشوع ہے. اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ میں اس پر دو تین پہلے روایات پیش کر دوں. ترمذی کے اندر روایت ہے، تو عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا، وہو یصلی، حضور نماز پڑھ رہے تھے. اللہ، اب رحمت کونین کیسے نماز. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو مجھے ابلنے کی آواز آئی. میں کہا یہ کیسی آواز ہے؟ اللہ. مزید غور کیا تو پتہ چلا ازیر لی جوفہ ازیر کا ازیر المرجلی من البکا. اللہ، کہ جیسے ہنڈیا ابلتی ہے تو آوازیں آتی ہیں، تو حضور کے سینے سے نماز کے دوران اللہ کی یاد میں ایسی آواز آ رہی. اللہ اکبر. یعنی دل رو رہا تھا اور دل کی بکا اور تڑپ کی آواز ہنڈیا کے ابلنے سے انہوں نے تشبیہ دی، ایسے آواز. اس قدر انہماک، اللہ رب العزت کی طرف شوق اور اس کی یاد کے اندر سرکار استغراق فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ایک روایت اور بڑی مختصر سی پیش کر رہا ہوں، اور یہ تمام ناظرین کے لیے ہے کہ خشوع کیسے پیدا ہو سکے. حاتم اسم ہے، کسی نے پوچھا جی آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے پورے اہتمام سے وضو کرتا ہوں، مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں، سامنے کعبہ ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے. اب میں نماز شروع کرتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرتا ہوں، اس طرح محسوس کرتا ہوں میرے پاؤں کے نیچے پل صراط ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، پیچھے موت کا فرشتہ، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز. اللہ. اگر بندہ یہی سوچ لینا کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز اور آخری سجدہ ہے، خشوع نصیب ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے نماز مکمل کرتا ہوں، اور یہ ڈر بھی رکھتا ہوں پتہ نہیں قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، میں نے کیسی ادا کی ہے. یہ ہے خشوع. اگر ہم اس طرح کے جذبات رکھیں، اور ایک مشورہ ہے میرا ناظرین کے لیے کہ جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو آپ نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں نا ان معانی پر غور کرتے چلیں. کم از کم سورہ فاتحہ اور جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں ان کے معانی یاد کر لیں، ان کے ترجمے پر آپ غور کر لیں. نماز کے اندر اس پہ غور کرتے جائیں. رحمان آئے تو اللہ کی رحمت میں ڈوب جائیں. اب جب آپ اس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں بیزی رکھیں گے تو آپ کا دھیان کہیں نہیں جائے گا اور آپ کو خشوع نصیب ہونا شروع. انشاءاللہ.